السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جمعۃ المبارک کا دن تھا اور کل آپ کو فرائیڈے کمنٹ باکس نہیں مل سکا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے پڑوس میں انتقال ہو گیا، تو اللہ رب العزت سے سب سے پہلے ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے۔ آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے جانے انجانے ہو جانے والے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے ان کے لیے ایصال ثواب کیجیے گا، اللہ رب العزت سے جتنا ممکن آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ بہرحال تو کل کچھ ریکارڈ آپ کا حصہ، کچھ سوالات آپ کے ریکارڈ کرا دیے گئے تھے، لیکن وہ بس پھر آپ کو مل نہ سکے اسی وجہ سے۔ لیکن آج آپ کے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے اس میں بھائی محمد سلیم صاحب کا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، اگر کوئی غیر مسلم مدرسے کی صدقہ بیٹی لکھ دیا ہے، صدقہ پیٹی میں کچھ پیسے وغیرہ ڈال دے تو اس کے پیسے مدرسے کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یا مدرسے والوں کو اطلاع کرنا ہوگا کہ اس میں 20 روپے یا 50 روپے کسی غیر مسلم کے بھی ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں سلیم بھائی، کسی غیر مسلم نے اگر مسجد یا مدرسے کی صدقے کی پیٹی میں کچھ رقم ڈال دی ہے تو اگر آپ چاہیں تو مدرسے والوں کو اطلاع کر دیں، لیکن اگر آپ نہیں بھی کرتے ہیں اور نہ کریں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں ایک غلط مسئلہ لوگوں کو معلوم ہوا ہے، غلط بات لوگوں میں پھیلی ہے، وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم کا پیسہ مسجد یا مدرسے میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، ادھورا سچ ہے۔ سچ اور مکمل سچ یہ ہے کہ جب لوگ چندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مسجد یا مدرسے کی تعمیر کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے جب پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، تو کسی غیر مسلم سے مسلمانوں کو پیسہ مسجد یا مدرسے کے لیے لینا یہ دینی حمیت کے خلاف ہے، خود نہیں مانگنا چاہیے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ خود پیٹی میں ڈال کر گئی ہیں، تو اگر وہ کوئی ڈال جاتا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو پیسے اس نے ڈالے ہیں وہ حلال ہیں یا حرام۔ پیسے میں تفریق مذہب کے اعتبار سے نہیں ہے کہ مسلمان کا پیسہ اور غیر مسلم کا پیسہ، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کا پیسہ ہے تو آنکھیں بند کر کے استعمال کر لیا جائے اور غیر مسلم کا پیسہ ہے تو استعمال نہیں کیا جائے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم سبھی کا پیسہ لے لیا جائے، بلکہ اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ پیسے کی جو تفریق ہے وہ حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے ہے۔ اگر وہ پیسہ جو مسجد یا مدرسے میں دیا جا رہا ہے وہ حرام کمائی کا ہے تو خدا نہ کرے، چاہے دینے والا 5 وقت کا نمازی کیوں نہ ہو، حاجی صاحب ہی کیوں نہ ہو، جیسے کچھ سننے کو ملا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ حاجی ہیں لیکن پھر بھی ان کا سود اور بیاج کا کاروبار چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اگر کوئی حرام رقم مسجد میں لگاتا ہے تو دینے والا خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کا پیسہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر حلال کمائی لگائی جاتی ہے تو چاہے دینے والا، یعنی جو دے رہا ہے حلال پیسہ، وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کا پیسہ لگانا استعمال کرنا جائز ہے، تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں غیر مسلم ہے، اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے، تو صرف شک ہونے کی بنا پر اس کی کمائی حرام نہیں ہو جائے گی۔ ہاں، اگر یقین ہو کہ اس کی کمائی حرام ہے تو پھر اس کی کمائی کا استعمال کرنا، اس کا مسجد یا مدرسے میں لگانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر یقین نہ ہو تو محض شک کی بنا پر اس کی کمائی کو حرام نہیں سمجھا جائے گا، تو لہذا اگر وہ مسجد میں پیسہ یا مدرسے کی پیٹی میں پیسہ ڈال کر گئے ہیں اور ان کی کمائی حلال ہے تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی محمد صفوان صاحب سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ کیا غیر محرم خاتون سے آن لائن کوچنگ پڑھنا جائز ہے؟ اس میں یوٹیوب کے لائیو کی طرح پڑھایا جاتا ہے، ٹیچر اسکرین پر لکھتی ہیں اور ان کا ویڈیو بھی دوسرے اسکرین پر آتا ہے، کیا میں خاتون کی ویڈیو کو ہٹا کر صرف اسکرین پر دیکھ کر ان کی آواز سن کر پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیں، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو الٹرنیٹ مل جاتا ہے مرد کی صورت میں تو آپ ان خاتون سے نہ پڑھ کر کسی مرد سے پڑھیں، کسی آدمی سے پڑھیں، وہاں پھر مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر آپ کو کوئی الٹرنیٹ نہیں ملتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ خاتون کی ویڈیو کو ہٹا کر، تو ان کی ویڈیو کو ہٹا دیں، صرف ان کو سنیں اور اسکرین پر جو آپ کو دکھا رہی ہیں وہ دیکھیں۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسکرین پر لکھتی ہیں تو شاید وہ اسکرین آپ کے سامنے الگ پلے ہوتی ہے ایک الگ حصے میں، تو ان کو نہ دیکھتے ہوئے ویڈیو آف کر کے ان کا، اور آپ جیسے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے اس کی، لیکن بہتر یہی ہے کہ کوئی ایسا ٹیچر تلاش کر لیں جو مرد ہو،
کیونکہ ہمارا جو آن لائن قرآن کلاسز چل رہا ہے اس میں بھی جو ہے خواتین کے بھی بیچ ہیں، بچوں کے بھی ہیں، مردوں کے بھی ہیں، تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو خواتین کے بیچ ہیں اس میں جو پڑھ رہی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے پڑھ رہی ہیں کہ ادھر سے کیمرہ آف ہوتا ہے ان کا، ہمارا بھی کیمرہ آف ہوتا ہے، صرف آڈیو جو ہے چلتا رہتا ہے، وہ سناتی ہیں اور ہم ان کو سنتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو بتاتے ہیں، یا ہم جب انہیں پڑھاتے ہیں تو وہ سنتی ہیں۔ تو اس کی اجازت ہے مجبوری کے تحت، اگر کوئی الٹرنیٹ مل جاتا ہے محرم کی صورت میں تو اسے اختیار کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ان سے پڑھ رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کیونکہ وہ غیر محرم ہیں، تو ان سے بلا ضرورت بات چیت نہ کی جائے، فری نہ ہوا جائے، مذاق وغیرہ نہ کیا جائے۔ اس کے بعد بھائی ناظر احمد سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ ہنسی کو روکنے کے لیے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے تک چپ رہا، تو کیا نماز ٹوٹ گئی؟ دیکھیں، اس بارے میں ابھی ایک بات آپ کو سمجھائی جائے کہ اگر کسی غیر اختیاری وجہ سے انسان نماز میں قرأت سے رک جاتا ہے تو اس پر نماز میں اس کی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے کسی کو کھانسی آنے شروع ہوئی، اب وہ قرأت سے رک رہا ہے کھانسنے کی وجہ سے، تو کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی کسی کو جمائی آنا شروع ہوئی تو وہ جمائی کی وجہ سے قرأت سے رک رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی کسی ایسے عذر کی وجہ سے جو غیر اختیاری ہے، عذر ہے غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے، تو اس سے اگر وہ نماز سے قرأت سے رک جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر غیر اختیاری فعل نہیں ہے اس کا اپنا اختیاری فعل ہے اور اس سے رک جاتا ہے، جیسے کوئی شخص قرآن کریم پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، پڑھتے پڑھتے آدھی صورت پڑھ پایا اور بھول گیا کہ مجھے اب آگے کیا پڑھنا ہے، اور وہ خاموش رہا، حالانکہ اسے جب اس نے اتنا پڑھ لیا تھا اس کو رکوع میں چلے جانا چاہیے تھا۔ اب اگر وہ خاموش رہتا ہے 3 تسبیح کے بقدر تو اسے چاہیے کہ وہ رکوع کر لے، لیکن اگر وہ 3 تسبیح کے بقدر خاموش رہتا ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو کوئی شخص اگر ہنسی روکنے کے لیے 3 مرتبہ سے زیادہ 3 مرتبہ تک سبحان اللہ کہنے کے بقدر چپ رہا تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور لوگ اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے جو حرکتیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے اسے ہنسی آنے کا ڈر تھا، اور اس نے اس وجہ سے اپنی ہنسی کو روک لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عذر شمار ہوگا، اور اس عذر کی بنا پر اس پر نماز میں اس کی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے، خود سے ہی ہنستے ہوئے آ رہے ہیں یا کوئی ایسی حرکت کر کے آ رہے ہیں، تو ممکن ہے عذر میں شمار نہ ہو۔ لیکن اس وقت میں آپ کو کوئی پکی بات نہیں بتا رہا ہوں، بہتر یہی ہے کہ ایسی صورت میں انسان سجدہ سہو کر کے نماز پڑھ لے۔ باقی اگر اس کا جزیہ مجھے صحیح سے مل جائے گا تو میں آپ کو اس کے بعد پھر پورا مسئلہ کمپلیٹ بتا دوں گا۔ اس کے بعد بھائی محمد صفوان سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہم مرغی کو کیڑے یعنی کاکروچ، چھپکلی وغیرہ کھلا سکتے ہیں؟ جواب اس کا یہ نہیں کھلا سکتے۔ حلال غذا بہت ساری ہیں، آپ وہ کھلائیں، ان کو یہ گندگی بالکل بھی نہ کھلائیں۔ اس کے بعد سوال ہے بہن نور سعدیہ صاحبہ کا، سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کہا کہ بدن کا کوئی بھی پارٹ بیچنا نہیں چاہیے، مگر کسی کی کڈنی خراب ہو گئی تو کوئی اپنی کڈنی بیچتا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برائے کرم وضاحت فرمائیں۔ جس کلپ میں نے یہ بات بولی تھی، ابھی پھر یہی بات میں دہراتا ہوں کہ انسان کو اپنے پارٹس آف باڈی میں سے کسی بھی پارٹ کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی انس انصاری سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ درود میں سلام ملا کر پڑھنا کیسا ہے؟ میرے یہاں مسجد میں ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر درود میں سلام ملا کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ پڑھا جاتا ہے، تو لفظ یا رسول اللہ کے بارے میں تو بحث کی جا سکتی ہے، کلام کیا جا سکتا ہے، الصلاۃ والسلام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی آپ کوئی خاص درود شریف اگر آپ کے علاقے میں پڑھا جاتا ہے تو وہ اگر آپ بتائیں تو پھر اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا آپ کو۔ اس کے بعد محترمہ نصرت خان صاحبہ کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، ایسا آپ نے ایک کلپ میں بتایا ہے۔ جی بالکل، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ پڑھنے سے وضو کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اگر کوئی واش روم میں وضو کرے جس میں ٹوائلٹ بھی اٹیچڈ ہو تو وہاں کیا من میں پڑھ سکتے ہیں یا نہ پڑھنا بہتر ہے؟ دیکھیں، جو اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ باتھ روم ہوتے ہیں کہ روم ایک ہی ہوتا ہے، اسی میں ایک جگہ ٹوائلٹ سیٹ ہوتی ہے، دوسری جگہ جہاں نہیں ہوتی ہے باقی جگہ باتھ روم سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسے اٹیچ باتھ روم میں وضو کرنا جائز تو ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ وضو باہر کریں، کوئی دوسری جگہ ہو، لیکن اگر نہیں ہے تو وہاں کر سکتے ہیں۔ اب جب وضو وہاں کر رہے ہیں تو مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایسی صورت میں ہم دعائیں یا بسم اللہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ دل میں پڑھیں، زبان سے نہ پڑھیں۔ لیکن اگر ایسا اٹیچ باتھ روم ہے کہ اس میں ٹوائلٹ الگ ہے اور باتھ روم الگ ہے،
اگرچہ وہ ایک ہی روم ہے لیکن بیچ میں آڑ ہیں. جیسے ہم نے ایسے باتھ روم بھی دیکھے ہیں اٹیچ کہ مین ڈور ایک ہوتا ہے، اس کے بعد باتھ روم ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک دیوار ہوتی ہے، اس دیوار میں وہ ایک ڈور اور لگاتے ہیں، اس ڈور کو آپ اوپن کریں گے تب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں. تو اس طریقے سے تو اگر اس طرح کا جو ہے اٹیچ باتھ روم ہے تو وہاں پر آپ وضو جب کریں گے جس میں پارٹیشن ہے بیچ میں، تو وضو کرتے ہوئے آپ دعائیں بسم اللہ وغیرہ زبان سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر اٹیچ ایسا ہے جیسے پہلے والا ہے، پہلی قسم کا ہے، تو پھر دل میں پڑھیں. اس کے بعد سوال ہے بھائی محمد مشتاق صاحب کا، اور یہ اس کلپ کا آخری سوال ہے. سوال کر رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے کہ امام کے پیچھے نماز میں 3 یا 4 بچے تھے، سجدہ جہاں کرتے ہیں وہاں آ گئے، اس کو ہٹانے میں منہ سے کچھ الفاظ نکل گئے، نماز ہو جائے گی کیا؟ اگر بچوں کو ہٹانے کے لیے نماز میں آپ نے ان کو جیسے دھتکارا جاتا ہے، بچوں کو ایسے کیا ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ جو بچوں کو دھتکارنے والے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی ان کو ڈانٹا جاتا ہے، تو اس طرح کرنے سے کیونکہ آپ نے منہ سے کلمات کو جاری کیا ہے تو لہذا نماز فاسد ہو جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. یہی کچھ سوالات تھے آپ کے جو لیے گئے، اور ان سوالوں کے جوابات جو آپ کو دیے گئے، امید ہے وہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. اگر کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی سوال کسی کا رہ گیا ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ اس کو بھی کلیئر کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.